نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے آپ، اور آپ یقیناً اس فرمان سے اتنا کچھ حاصل کریں گے، اتنا کچھ حاصل کریں گے کہ شاید کسی اور تفسیر کی، کسی اور تفصیل کی، کسی اور شرح کی، کسی ایک نقطے کی بھی گنجائش نہ بچے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس کام میں تمہیں آزادی دوں نا، مجھے چھوڑے رکھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کرنے اور زیادہ جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ زیادہ سوالات کرتے تھے، انبیاء سے جھگڑا کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کر دوں، حضور فرماتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیا کرو، اور جس کام کے کرنے کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے بجا لایا کرو۔ لیکن بحث مباحثہ اور فضول سوالات، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی صحیح سوال کریں گے، کوئی صحیح بحث چھیڑیں گے، وہ کوئی تربیت کا، اصلاح کا، خیر کا کام کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی الجھاؤ پیدا کر کے خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا سوال چھیڑنا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے جی میرے سوال کا جواب نہیں جی کسی کو آیا، وہ ایک آدھ پہیلی یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی میرے تو سوال کا جواب نہیں نہ دیا۔ بھئی آپ کا مقصد علم حاصل کرنا تو ہے نہیں، آپ کا مقصود تو کوئی ایسی بات چھیڑنا جس سے سامنے کو نیچا دکھایا جا سکے، سامنے کو کمزور کیا جا سکے، سامنے والے شخص کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھائی جا سکے کہ اسے میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ آپ سے سوالات کرتے تو ایک آدمی چپ کر کے بیٹھا رہتا۔ بڑے شوق کے ساتھ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میاں تم کوئی سوال نہیں کرتے؟ کہا حضور کر لوں؟ فرمایا کر لو۔ کہنے لگا روزہ کب افطار کرنا ہے؟ فرمایا جب سورج غروب ہو جائے۔ تو کہنے لگا اگر ساری رات سورج ہی غروب نہ ہو؟ تو امام صاحب فرمانے لگے بیٹے تو چپ ہی رہا کر، تیرا سوال نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ او خدا کے بندے، وہ کون سی رات ہے جو ساری رات بھی گزر جائے اور سورج غروب ہی نہ ہو؟ کہتا ہے اگر ساری رات سورج ہی غروب نہ ہو، وہ کون سی رات ہوئی جس میں رات ساری گزر گئی اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا؟ تو یہ کیسا بے معنی اور فضول سوال تم نے چھیڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا ایک دن یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی، کثرت سے صحابہ نے سوالات کیے تو حضور کے چہرے پر نا ناراضگی کے آثار آئے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، منبر پہ بیٹھ گئے۔ مجھے بتائیے حضور سے زیادہ کون ہے جو لوگوں کو علم دے گا؟ اس سے بڑا خزانہ کائنات میں کہیں ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ لیکن کثرت سوالات اور پھر سوال پہ سوال، حضور ناراض ہو گئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا پوچھو جو پوچھنا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ تو ایک شخص نے پھر سوال کیا، بلکہ دو لوگوں نے، یا رسول اللہ ہمارا باپ کون ہے؟ فرمایا جس کی طرف تم منسوب ہو وہی تمہارا باپ ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، حضور میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جب سرکار کے چہرے پہ جلال دیکھا کہ حضور جلال میں فرما رہے ہیں پوچھو، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھی تو اپنی یہ کوہنیاں زمین پہ رکھ دی اور ہاتھ باندھ دیے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا۔ کہنے لگے سونے ہمیں معاف کر دیں، ہم اللہ کے رب ہونے پہ بڑے ہی راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ بڑے راضی ہیں، اور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے۔ حضور بڑے راضی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے اور اللہ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اور میں یہ غور کریں کہ ضرورت کا سوال ضرور پوچھیں، یہ تو بڑی خیر والی بات ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فضول ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹیسٹر لگانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دوسرے کا علم چیک کرنے کے لیے، اس کی حیثیت چیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا۔ آپ سوال کریں گے لیکن آپ بحث مباحثہ الجھاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟
उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है? चारों जानिब आप देख लें, उन बातों पर भी बहस है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उन बातों पर भी बहस है जिनको हमारे बुजुर्गों ने तय कर दिया था, तय करके रख दिया था। एक हदीस सुन लें और मैं बात को ख़त्म करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न कीलो काल से, माल ज़ाया करने से और ज़्यादा सवालात करने से मना किया। इन 3 चीज़ों से बचें, ये बुखारी में मौजूद है। 3 चीज़ों से बचें, कसरत से बहस करना और उस जगह माल ज़ाया करना जहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और बिला वजह सवालात करना। इल्म सीखने के लिए करना खैर की बात है, लेकिन फजूल सवालात करना, इन 3 चीज़ों से हुजूर ने हमें मना किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हसीन दीन को हसीन तरीके से अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर ये जो बयान करने वाले होते हैं, नसीहत करने वाले होते हैं, अमल नहीं करते, तो बाज़ औक़ात खुशफहमियों का शिकार होते हैं। और उम्मत मुस्लिमा में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खौफनाक है वो खुशफहमी है। आपके ज़िम्मे दर्जनों हुकूकुल इबाद हैं और बहुत सारे लोग शाकी हैं, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अहले खाना हैं, दोस्त अहबाब हैं, सब शिकवा कर रहे हैं और दलीलें पेश कर रहे हैं कि जनाब मेरे भी हक ज़ाया कर दिए, मेरे भी हक ज़ाया कर दिए, मेरे भी। तो किस बंदे ने कान में आके बताया कि तेरे ज़िम्मे सैकड़ों हुकूक हैं और तेरा ख्याल है उम्रे से माफ़ हो जाएंगी? ये कैसे हो सकता है? वो हुकूकुल इबाद उम्रे से माफ़ नहीं होते, वो तो माफ़ी मांगने से माफ़ होते हैं, वो अदा करने से माफ़ होते हैं। आपका ख्याल है कि आप उम्रा कर आएंगे तो छुट्टी हो गई तमाम हुकूक से? वो कैसे छुट्टी हो सकती? आप अलैकुम अनफुसकुम, अपनी जान की फिक्र करें, आप उन हुकूक को अदा करें, उन जिम्मेदारियों का ख्याल करें। आपने दर्जनों लोगों का दिल तोड़ा है और आपका ख्याल है मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा तो माफ हो जाएगा। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, तबीयत में मिठास भी आएगी, हुजूर राजी भी होंगे, पर वो जो उसका दिल तोड़ा है उससे माफी बहरहाल मांगनी पड़ेगी, उसकी दिल जोई बहरहाल करनी पड़ेगी। मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई। हुजूर फरमाने लगे सहाबा से बताओ मेरी उम्मत में मुफलिस कौन है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास पैसे ना हो वो गरीब है, मुफलिस है। तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में तो मुफलिस वो आदमी है जो क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात। लेकिन करीम फरमाते हैं किसी का उसने दिल तोड़ा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा कहा होगा, नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला वो सारी नेकियां उन लोगों को दे देगा जिनको तकलीफें देता था। फिर भी इसके जिम्मे हुकूक बचेंगे तो अब जिनको तकलीफ दी थी उनकी गुनाह इसके जिम्मे डाल के पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आने वाला आदमी भी दोज़ख में चला जाएगा। हजरत सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम अलील हो गए। आपकी अहलिया ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, 16 साल से आप बीमार हैं, अल्लाह की हुजूर दुआ करें वो आपको शिफा दे। बड़ी ही खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। अल्लाह के अंबिया हर वक्त अपने आप को सुपुर्द किया हुआ ना अल्लाह ताला की, सोचों का मरकज ही अल्लाह की जात है, उसकी रिजा पर ही हर वक्त तवज्जो मरकूज रहती है। वो किस तरह राजी होगा, किस तरह करम फरमाएगा, यही हर वक्त ज़हन के अंदर बात रहती है। हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम इरशाद फरमाने लगे, ओ भली मानस ये बता सेहत कितनी देर रही? का 60 साल। फरमाया बीमारी को कितनी देर हो गई? का 16 साल। फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 हो लेने दे फिर दुआ कर। ये क्या बात हुई कि इतना अरसा अल्लाह ने शिफा दी और अभी चंद साल गुजरे हैं तो मैं इस तराब का शिकार हो जाऊं, मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे कोई महसूस करे कि शिकवे का पहलू। अल्लाह के पैगंबर तरबियत फरमा रहे, जब आपकी जुबान में अतहर से ये जुमले निकले तो अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। घर में बैठे बैठे एक दिन खातून ने अर्ज की हुजूर अल्लाह ताला ने बीमारी दी फिर शिफा भी दी, तो कौन से दिन अच्छे थे? तो ये अल्लाह के नबियों की शान है। फरमाने लगे दिन सारे अल्लाह के और सारे ही भले थे, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो बीमारी के अय्याम का क्या कहना, कमजोरी के अय्याम का क्या कहना, उन दिनों का क्या कहना जिन दिनों में तकलीफ में था। हुजूर तकलीफ के दिनों की तारीफ कर रहे हैं? तो फरमाने लगे हाँ, जब मैं बीमार था तो मेरा रब 24 घंटे में एक दफा मेरा हाल पूछा करता था, तो 12 घंटे तो इस लुत्फ में गुजर जाते थे कि रब ने हाल पूछा है,
اور اگلے 12 گھنٹے میں پھر انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ میرا حال کب پوچھے گا. تو ہر موقع پر مسلمان کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کے حالات کسی طرح کے بھی، انہوں نے اپنی توجہات کا مرکز اپنے رب تعالیٰ کی منشا کو، اس کی رضا کو رکھا. آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے. اہل طائف نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے، بڑی تکلیف دی، ذہنی طور پر بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا، وجود اطہر لہو لوہان ہو گیا. حضور واپس تشریف لائے، ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، ہاتھ اٹھائے، دعائیں مانگی، درد کے ساتھ، درد و سوز کے ساتھ دعا مانگی. لیکن اس دعا کے اندر بھی ان لوگوں کی ہدایت ہی اللہ سے طلب کی. اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے ہدایت کا نور ہی حضور نے مانگا. دعائیں مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایک شکوہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ حضور کی زبان اطہر پر ایسا جاری نہیں ہوا جو اللہ کی رضا کے منافی. یہ ہماری تعلیم کے لیے حضور کی زبان سے تو ادا ہوتا ہی نہیں. اس موقع پر جب انہوں نے جبر کی، استبداد کی، ظلم کی، زیادتی کی حد کر دی، وہاں بھی توجہ اللہ کی جانب، وہاں بھی حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. اور جب فتح مکہ کا موقع آیا، 10,000 کا لشکر جرار، اور ان میں ایک ایک شخص وہ جو حضور کے ابرو کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہے. حضور اس عظیم الشان وفادار جاں باز لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا امامہ حضور نے باندھا ہوا تھا، اور جب حضور گھوڑے پر یا اونٹ پر تشریف فرما تھے تو آج حضور فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں نا، اور ان لوگوں پر فاتح بن کے جا رہے ہیں جنہوں نے بڑا ستایا تھا، بڑی باتیں کی تھی. لیکن فرماتے ہیں حضور کے جانے کا اور داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ شانوں والے، عزتوں والے، عظمتوں والے رسول کی، رسولوں کے رسول کی، نبیوں کے امام کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی. اور اتنی جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کی گردن کے ساتھ جا کے حضور کا سر نور لگتا تھا. حضور نے مقدس گردن کو جھکا کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا کے اس فتح کو قبول کیا. امت کو بتایا کہ اگر کبھی وہ تکلیف دے تو یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، اور اگر کبھی وہ اپنے فضل سے فتح یاب کرے تو یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں. مومن کی شان کیا ہے؟ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ دائیں بائیں نہیں بھٹکے گا، یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، بلکہ اپنی توجہات کا مرکز اپنے رب کریم کی ذات کو رکھے گا. پھر بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہر موقع پر اس کا ذہن اپنے رب کی جانب مائل رہے گا. اس لیے اپنی ساری توجہات کو اپنے مالک کی جانب مبذول کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، تاکہ ہمارا دل روحانیت اختیار کرے، تاکہ ہماری فکری اور ہماری ذہنی ساری صلاحیتیں ہمارے رب کریم کی بارگاہ کی جانب توجہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا. اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی. حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئی، رو پڑی. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے آپ نے. حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نا. اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں. کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا.
اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نہ، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا. اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا، جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا. یہ چھا جائے گا دین، جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا. اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا. یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا. جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی. کہا فاطمہ گھر کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ ہو، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا. اور دین پہنچا. دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. یہ دین فطرت ہے. یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا. میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو. وہ ہمارے ایک وزیر صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے، بیچارے نا خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا نظام تو چلتا نہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر الجھا دو تاکہ وہ اصل سے ان کی توجہ ہٹ جائے. انہوں نے کہا جی قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے. کون سا بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا، وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں، وزیر بنا لیتے ہیں. یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کتنی تباہی کرتے ہیں. دیکھیے بخاری میں موجود ہے، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی. ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں. محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے. اس کی نا طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی. اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور آخری نبی ہیں. اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے. اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں. لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے. تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی. ذرا انداز دیکھیے گا. اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا، اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں.
جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو. یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ. اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا. جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا. کہنے لگا نہیں نہیں بھائی، نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو. ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا. ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا. اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں. یہ دور رہ گیا اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا.